الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز ناظرین اور عزیز طلباء کرام، تفہیم الفلکیات کا سبق نمبر 20 ہے اور آج ہم نقاط کی بحث کو پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو تفہیم الفلکیات کتاب ہے، اس میں اسباق کے اندر جو وہ ترتیب ہے اس میں ہم تھوڑا آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ درمیان میں کچھ چیزیں رہ رہی ہیں اور رہ چکی ہیں اور بعد میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ نہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عملی فلکیات کے ساتھ ہے اور بعض کا نظری فلکیات کے ساتھ ہے۔ نظری فلکیات میں اصطلاحات ہوتی ہیں، تعریفات ہوتی ہیں، بات کو سمجھنا ہوتا ہے، اور عملی فلکیات میں پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی نظری فلکیات میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم پریکٹیکل کے جو فلکیات ہوگی اس کے ساتھ سمجھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے ساتھ ہم سمجھائیں، تو اس لیے وہ وہاں پہ آئیں گے۔ جیسے کہ طول البلد معلوم کرنے کا طریقہ، عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ، تو وہ باقاعدہ عملاً ہم نے کرنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم وہ نظری فلکیات میں نہیں کریں گے بلکہ اس کو عملی فلکیات میں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور اگر درمیان میں کچھ بحث رہ جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ آگے مزید جو ہے وہ اسباق میں اندر آتی رہے گی۔ تو اسباق کی جو یعنی کتاب کی جو ترتیب ہے اس سے کچھ نہ کچھ اسباق تھوڑا سا ہٹ کر ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھانا ہے کہ جو پچھلے سبق میں بات سمجھائی تھی اس کے بعد آگے اگلے سبق میں جو بات سمجھائی جائے تو اس کا انحصار اور وہ پہلا سبق اس کے لیے ایک تمہید ہو، تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو فصل فی النقاط ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا حصہ اول ہے کیونکہ اس میں کچھ اسباق ہوں گے، تو اس لیے ہم حصہ اول اس کا نام رکھ لیتے ہیں کہ یہ سبق نمبر 20، یہ فصل النقاط کا یہ حصہ اول ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں نقطۃ المشرق والمغرب، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مشرق ہے اور یہ ہمارا مغرب ہے، تو ایک ہی اس میں ہوتا ہے جہت مشرق اور ایک ہوتا ہے جہت مغرب۔ جہت مشرق تو واضح ہے کہ یہ جو پورا جو ہمارا نقطۃ المشرق ہے، اس سے 45 ڈگری ادھر 45 درجے ادھر، پورا جو 90 درجے کا یہ جو پورا ایریا ہے اس کو ہم مشرق کہیں گے، اور مغرب بھی پورا یہ 45 سے ادھر 45 سے پورا جو 90 درجے کا ہوگا اس کو ہم مغرب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نقطہ ہے خاص مشرق کا، خاص جو نقطہ ہے وہ کون سا ہے، اور جو مغرب کا خاص نقطہ ہے اور شمال کا جو خاص نقطہ ہے اور جنوب کا جو خاص نقطہ ہے جو جہاں پہ لگے، کیونکہ دائرہ تو ایک نقاط کا مجموعہ ہے نا، تو اس طریقے سے اگر ہم اس پورے قرآز کو دیکھیں، یا یہ ہمارا قرآز نہیں ہے بلکہ اس کو آپ افق سمجھ لیں کہ یہاں پر اگر ہم کھڑے ہیں اس طریقے سے تو یہ ہمارا افق ہوگا، ہمارے دائیں بائیں جو ہمیں زمین ملی ہوئی نظر آ رہی ہے 90 ڈگری پہ افق حقیقی، تو یہ ہمارے افق حقیقی پہ ہمارا مشرق کا نقطہ کہاں پہ لگ رہا ہے، ہمارا مغرب کا نقطہ کہاں پہ لگ رہا ہے، شمال کا کہاں پہ لگ رہا ہے اور جنوب کا کہاں پہ لگ رہا ہے، اس کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ افق سمجھ لیں، درمیان میں آپ اس طریقے سے، جس طریقے سے یہ مارکر آپ اس طریقے سے کھڑے ہیں اور آپ کا یہ افق بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے، ٹھیک ہے۔ اس میں مثال کے طور پر یہ آپ کا مشرق ہے نقطہ، یہ ہے مغرب، یہ ہے شمال اور یہ ہے جنوب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں پہ ہوگا، اس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ہے دائرۃ الافق، اس کو یہ سمجھ لیں، دائرۃ الافق ہے یہ، صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دائرۃ الافق ہے، تو یہ دائرۃ الافق جہاں پہ ایسے بن رہا ہے تو اسی کے محاذات میں آسمان پر بھی اس طرح کا ہمارا افق بن رہا ہے نا، بالکل اسی کے محاذات میں آسمان پر بھی اسی طرح کا دائرۃ الافق کے سامنے بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارا خط استوا ہے، اسی خط استوا کے محاذات میں جو دائرہ آسمان پر ہم نے فرض کیا اس کا کیا نام تھا، دائرہ معدل نہار۔ تو دائرہ معدل نہار تھوڑا سا ایسے بن رہا ہے، ایسے بن رہا ہے نا، پھر ادھر سے ایسے گھوم کر ایسے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح اور پھر اس طریقے سے نیچے سے گھوم کر ایسے، تو دائرہ معدل نہار اس طریقے سے بن رہا ہے اور ہمارا جو افق ہے وہ ایسے بن رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہمارا دائرۃ الافق ہے اور دائرہ معدل نہار ہے، یہ دو جگہ پہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے، نہیں کاٹ رہے ہوں گے۔ دائرہ معدل نہار یعنی خط استوا کے بالکل محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ، اور دائرۃ الافق جو وہ بھی سامنے ایسے کرۂ سماوی کے اوپر بن رہا ہے، تو یہ دو جگہ پہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے۔ تو جہاں پہ دائرۃ الافق اور دائرہ معدل نہار ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں تو وہ جو دو نقطے بنیں گے ان میں سے ایک نقطۃ المشرق ہوگا اور ایک نقطۃ المغرب ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دائرۃ الافق ہے نا، تو دائرہ معدل نہار اس طریقے سے جا رہا ہے، یہاں سے ایسے جا رہا ہے، ایسے مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں ہم، ایسے اس طریقے سے،
ٹھیک ہے, ایسے گول ہوگا وہ, ٹھیک ہے. تو ادھر سے ایک جگہ سے یہاں پہ کاٹے گا وہ, اور دوسری جگہ سے یہاں سے کاٹے گا. دیکھیں مثال کے طور پر یہ آپ کو رأس سماوی فرض کر لیں, یہ دائرہ خط استوا کے محاذات میں یہ دائرہ معادل نہار ہے, ٹھیک ہے, یہ دائرہ معادل نہار ہے. اور یہاں پہ اگر ہم کھڑے ہیں, یہاں پہ مثال کے طور پر یہ پاکستان ہے, ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تو ہمارا افق کیسے بنے گا نا, ایسے بنے گا نا, ایسے, اس طریقے سے جا کر پھر ایسے بنے گا, یہ پورا ہمارا افق ہوگا. دیکھیں ایک جگہ سے یہاں پہ اس نے کاٹ دیا دائرہ معادل نہار کو, اور دوسری جگہ پہ یہاں سے کاٹ دیا. تو یہ جو دونوں جگہ ہوں گی تو یہ ظاہر ہے کہ درمیان میں یہ بالکل زمین کو دو حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا ہے. تو دائرۃ الافق نے دائرہ معادل نہار کو جہاں پہ کاٹا, ایک یہ جگہ ہے اور ایک یہ جگہ ہے. تو اس میں اس طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے یہ نقطۃ المشرق ہو جائے گا اور یہ نقطۃ المغرب ہو جائے گا, سمجھ آئے گی. اور جو جہت مشرق اور جہت مغرب وہ پوری جہت ہوتی ہے, یہ پورا 90 درجے کا, یعنی اس نقطۃ المشرق سے 45 ادھر 45 ادھر, یہ پورا جہت ہے. تو جہت اور نقطے میں تھوڑا سا فرق ہے جی. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے شطر المسجد الحرام, کہ مسجد حرام کی جہت, شطر کا معنی جہت کی طرف آپ رخ کریں, نقطے کے نہیں. اگر نقطہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ بیائی نہیں جہاں پہ آگے مسجد حرام خانہ کعبہ ہے بالکل اسی نقطے پہ آپ کریں, تو پھر تو یعنی پھر پورا جو محراب ہے وہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا, پوری جو آگے دیوار ہے وہ ساری گول بنانی پڑے گی, کہ کیونکہ نقطے کو دیکھنا ہے نا جا کے. تو اس لیے جہت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس میں بہت بڑی یہ حکمت ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں نقطۃ الشمال والجنوب کی طرف, شمال اور جنوب کا نقطہ. تو جہاں پہ ہم مثلا وہ کھڑے ہیں تو جیسے کہ ہم نے زمین کو ایک کرہ فرض کیا اور ایک دائرہ فرض کیا, تو یہ زمین ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. تو یہ تو آسان ہے نقطۃ الشمال والجنوب, کہ یہاں پہ اگر اس کو ہم پورا یہ ایک دائرہ ہے اس طریقے سے, تو اس کا یہ جو اوپر جو قطب ہے جس کو ہم قطب شمالی کہتے تھے, یہ نقطۃ الشمال ہو جائے گا, اور یہ نیچے اس کا نقطۃ الجنوب ہو جائے گا. یعنی یہ پورے نقاط کا ایک سیٹ ہے. تو اس کے اندر یہ جو نیچے جنوب کے اندر یہ جو جا کر ایک نقطہ لگے گا, اور ادھر سے اوپر اس کے شمال میں برابر, یعنی جو درمیان میں اس کا قطر ہے, محور ہے, اس کے جو دونوں سرے ہیں اس کو قطب شمالی اور اسی کو نقطۃ الشمال اور نقطۃ الجنوب کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ پورا مثلا کرہ ہے, اور اس کا یہ نقطہ ہے اور یہ نقطہ ہے, یہ محور ان کا یہ درمیان میں ایسے مل رہا ہے, یہ جو درمیان سے مرکز سے ہو کر گزر رہا ہے. تو اس محور کے جو دونوں سرے ہیں ان کو قطب کہتے ہیں, ایک قطب شمالی ہو جائے گا اور یہ قطب, اور اسی کو نقطۃ الشمال والجنوب کہتے ہیں. یہ تو آسان ہے. آگے چلتے ہیں ہم جغرافیائی قطب اور مقناطیسی قطب کی طرف. جغرافیائی قطب اور مقناطیسی قطب. تو عزیز طلبہ کرام, جغرافیائی قطب کا نام ہم نے اس لیے رکھا, ورنہ ہم قطب کرۂ ارض کا قطب کہہ دیتے اس کو, یا کوئی اور صرف قطب کہہ دیتے. تو جغرافیائی قطب شمالی, جغرافیائی قطب جنوبی, مقناطیسی قطب شمالی اور مقناطیسی قطب جنوبی, اس کو ہم نے یہ کیا نام کیوں دیا, یہ دو قطب ہم نے کیوں کر دیے, یہ فرق کیوں کر دیے, تو یہ وجہ آج آپ سمجھیں. یہ ہم نے اس وجہ سے کیا کہ مقناطیس تو آپ جانتے ہیں نا, ایک تو ہے جغرافیائی قطب جو حقیقی قطب اس کو کہا جاتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے, حقیقی قطب جس کو ہم کہتے ہیں. وہ تو ابھی ہم نے سمجھا دیا کہ یہ جو کرۂ ارض کے اوپر جو محور کے دونوں سرے ہیں, ایک کو قطب شمالی کہتے ہیں, دوسرے کو, یہ حقیقی قطب ہے. یہ کیا ہے, یہ اس کا حقیقی قطب شمالی اور حقیقی قطب جنوبی ہے. دوسرا جو ہے مقناطیسی قطب, یہ اس وجہ سے اصطلاح ہم نے قائم کی کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں مقناطیسی قطب کے. اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھیں کہ یونان کے لوگوں نے کئی صدیاں پہلے ایک پتھر ان کو ملا. وہ پتھر یہ تھا کہ وہ ہر لوہے کی چیز کو اپنی طرف کیا کرتا تھا, کھینچتا تھا. جیسے مقناطیس آج آپ دیکھتے ہیں نا, تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, اور اسی مقناطیس کی وجہ سے بہت ساری مصنوعات بھی ایسی پروڈکٹ بھی تیار ہو گئی ہیں کہ وہ مقناطیس کے ذریعے سے وہ دروازوں کے ساتھ لگاتے ہیں, تو دروازہ جا کے پیچھے دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے. اس طریقے سے مقناطیس سے بہت ساری پروڈکٹ بھی تیار ہو رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ. اور ابھی مصنوعی مقناطیس بھی تیار ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن حقیقت میں وہ ایک پتھر ہے جو کیا کرتا ہے, اپنی طرف چیزوں کو کھینچتا ہے, لوہے کو کھینچتا ہے, اس طرح کے ذرات کو کیا کرتا ہے, اپنی طرف کھینچتا ہے. تو ان کو یہ ایک پتھر ملا, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو آپ اس طریقے سے ایک لمبی سلاخ اس کی لے لیں,
تو اس میں ایک اس کا یہ سرا ہوگا اور ایک اس کا یہ سرا ہوگا، تو اس کے جو دو سرے ہوتے ہیں اس دونوں سروں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ان سروں کا نام بھی قطب ہے. ان سروں کا نام بھی کیا ہے؟ اگر آپ نے مغناطیس دیکھا تو اس کے ایک طرف ان لکھا ہوگا، ایک طرف ایس لکھا ہوگا. ان کا معنی نارتھ اور اس کا معنی اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ساؤتھ ہی ہوتا ہے، یعنی شمال اور جنوب. ٹھیک ہے جی. تو اگر دو آپ کے پاس سلاخیں ہوں، دو سلاخیں اگر آپ کے پاس ہوں اس طریقے سے مقناطیس کی، تو ایک کے اس طرف n لکھا ہوگا، اس طرف s، اس کی بھی اس طرف n اور اس طرف s. n اور n کو اگر آپ آپس میں کریں گے تو دور بھاگے گا. ایک ہی سمت جو نہیں، اس کا بھی n اور اس کا بھی n، شمال دونوں کو اگر ایک ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دور بھاگے گا. ایک کا s اور ایک کا n اگر اس طریقے سے کریں گے تو ایک دوسرے کو کھینچے گا. ہے یہ ایسا یا نہیں ہے؟ اس طریقے سے آپ نے تجربہ تو کیا ہوگا، چھوٹی عمر میں بچپن میں تو ہم ایسے مغناطیسوں کے ساتھ بہت کھیلتے تھے. اگر اس کے مخالف سمت کو لے لو، یعنی اس کی بھی n کو اور اس کی بھی n کو لے لو، آپس میں دور بھاگتے ہیں. دوسری مخالف سمت کو لے لو تو ایک کی مخالف سمت دوسری، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے پتھر ہیں. تو یہ زمین بھی ایک مقناطیس ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے اوپر سے گرتے نہیں ہیں. اس کے اندر کشش ثقل ہے. یہ انسان ہر چیز کو اپنی طرف کھینچے، پتھر کو اوپر مارو واپس زمین کی طرف آتا ہے، کہیں اور دوسرے ادھر فضا میں نہیں جاتا بلکہ واپس ادھر ہی آتا ہے. کیوں؟ یہ زمین اس کو، تو یہ زمین بھی ایک مقناطیس ہوئی نا. ہم جو زمین پہ گرتے نہیں ہیں، آسٹریلیا کا جو بندہ ہے وہ اس طریقے سے اس کے پاؤں اوپر سر نیچے ہے، آسٹریلیا نیچے ہے نا، تو کیوں نہیں گرتا؟ کشش ثقل کی وجہ سے نہیں گرتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ زمین بھی ایک مقناطیس ہے. اس کی بھی دو قطب ہیں، ان کو کہتے ہیں مقناطیسی قطب. یہ مقناطیس یہ صوبہ میگنیشیا یعنی ایشیائے کوچک کے ایک صوبہ میگنیشیا کے اندر یہ پتھر پائے گئے تھے نا، تو میگنیشیا سے اس کا نام رکھا میگنیز. میگنیز سے بگڑتے بگڑتے یہ مقناطیس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پتھر پہلے ادھر ملے تھے تو اس لیے اس کا نام ہی مقناطیس ہو گیا. تو یہ زمین بھی چونکہ ایک مقناطیس ہے اور اس کے بھی دو قطب ہوں گے. مثال کے طور پہ یہ زمین ہے تو اس کا بھی چونکہ یہ مقناطیس ہے تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ ایک شمال ہوگا، ایک اس کا n ہوگا، ایک اس کا کیا ہوگا؟ اس ہوگا نا. تو یہاں پہ مثلا اس کے اس سرے میں اور ان دونوں سروں میں طاقت کیا ہے؟ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی طاقت ان دونوں سروں میں آپس میں اندر سے گھومتی رہتی ہے ان کی طاقت. تو اس لیے یہ زمین ایک جگہ پہ کیا ہے؟ قائم ہے. اس کے دونوں سروں میں طاقت ہے اور یعنی بالکل یہ اس طریقے سے فضا کے اندر اس طریقے سے یہ معلق ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ بھی ایک قطب ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے مقناطیسی قطب کا کہ اس زمین کا ایک مقناطیسی قطب شمالی یہاں پہ ہوگا اور ایک مقناطیسی قطب جنوبی یہاں پہ ہوگا، اور یہ زمین پورا ایک مقناطیس ہے جی. یہ اس کا ایک مطلب ہے. دوسرا اس کا سادہ سا مطلب جو بہت زیادہ سمجھایا جاتا ہے اور بہت یعنی اس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مقناطیسی قطب کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جغرافیائی قطب ہے نا یہ شمالی اور ادھر سے جغرافیائی قطب جنوبی، اس سے 1400 کلومیٹر دور، کتنا؟ 1400 کلومیٹر یہ قطب جو شمالی ہے اس سے 1400 کلومیٹر. یہ کینیڈا ہے اوپر، یہ سارا اوپر کینیڈا ہے. یہ جو آپ کو زرد نظر آ رہا ہے نا یہ سارا کینیڈا ہے. اس کے اندر ایک یعنی جزیرہ نما ہے جسے کہتے ہیں بوتھیا جزیرہ. جزیرہ کا نام کیا ہے؟ بوتھیا جزیرہ نما ہے، یعنی تینوں طرف پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے، اس کو جزیرہ نما کہتے ہیں. تو اس بوتھیا جزیرے کے اندر ایک بہت بڑا مقناطیس کا پہاڑ ہے. بہت بڑا مقناطیس کا پہاڑ ہے. شاید اس جگہ پہ ہوگا. ابھی آپ دور سے اس کو آپ کو نظر نہیں آیا کہ تقریباً یہاں پہ ہوگا. یہ یعنی اس سے 1400 کلومیٹر دور ہے، حقیقی شمال سے 1400 کلومیٹر دور، اور بہت بڑا پہاڑ ہے. اسی طریقے سے جنوب میں بھی، یہاں پہ بھی حقیقی جنوب سے اس طرف ایک بہت بڑا پہاڑ ہے. بہرحال یہ پہاڑ چونکہ مشہور ہے بوتھیا جزیرہ کا. بوتھیا جزیرے کو آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پورا بوتھیا جزیرہ بھی اور یہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کرے کے اوپر بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے اس پہاڑ کا؟ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ پہاڑ وہاں پہ کینیڈا کے اندر بنا دیا ہے. لہٰذا زمین کی کسی بھی جگہ پر آپ مقناطیس کو اس طریقے سے سیدھا رکھیں، یعنی بالکل کسی جگہ پہ اٹک نہ رہا ہو، وہ ڈائریکٹ اس جزیرے کی طرف ہو جائے گا. یہاں پہ اگر آپ کریں گے تو یہ اس طریقے سے مڑ جائے گا، یہاں پہ کریں گے تو اس طریقے سے. تو یہ پہاڑ جو کینیڈا کے اندر ہے تو یہ چونکہ حقیقی شمال سے 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اس لیے جہاں پہ بھی پوری دنیا میں مقناطیس کو اگر آپ بالکل ایسا رکھیں گے نا ایسے، تو وہ اس جزیرے کی طرف ہو جائے گا. یہ کمپاس جو بنائے ہوئے ہیں قبلہ رکھنے کے لیے، یہ بھی اس کے اندر یہ مقناطیس کی ایک سلاخ ہوتی ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ اس کمپاس کو رکھتے ہیں نا تو وہ کمپاس اس شمال کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے رخ کر لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بوتھیا جزیرے کے اندر جو مقناطیس کا پہاڑ ہے وہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مقناطیس ہوں گے ان کو کیا کرے گا؟ اپنی طرف کھینچے گا. تو اس لیے ہمیں شمال معلوم ہو جاتا ہے. اس کمپاس کے ذریعے سے ہمیں کیا معلوم ہو جاتا ہے؟ شمال. یہی وجہ ہے کہ جب شمال معلوم ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے ہمیں قبلہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. کمپاس دیکھیں آپ نے، ان کے اندر ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے ایسے گھوم رہی ہوتی ہے. موبائلوں کے اندر بھی ابھی کمپاس آئے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ سوئی اس کا جو ساؤتھ اس کے جو ہوتا ہے مخالف یہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے, اور اس کا نارتھ جو ہے وہ نیچے جنوب کی طرف ہو جاتا ہے. تو وہ اس طریقے سے ایسے گھومتی ہے اور اسی پہاڑ کی طرف ہو جاتی ہے. لیکن یہ حقیقی شمال تو نہیں ہے نا, کیونکہ حقیقی شمال سے یہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو اس لیے یہ حقیقی شمال نہیں ہوگا. پھر اس سے آپ نے حقیقی شمال تک پہنچنے کے لیے 1400 کلومیٹر مزید ادھر جانا ہوگا. البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی مطلب یہاں پر ہے, مثلا پاکستان ہے, ٹھیک ہے, تو اگر یہ کمپاس رکھیں گے نا تو یہ حقیقی شمال کی طرف بھی جائے گا, کیونکہ جو کینیڈا ہے اس کے مخالف سمت میں ہے نا, وہ بوتھیا جزیرہ بھی مخالف سمت میں ہے. تو ادھر سے جو کمپاس ہوگا وہ بالکل یہ حقیقی شمال بھی بتا رہا ہوگا, اور اس کے پیچھے جا کر مغناطیسی شمال بھی بتا رہا ہوگا. اس لیے بعض ممالک کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا جو کمپاس بتائے گا وہ حقیقی شمال بھی بتا رہا ہوگا, اور جو مغناطیسی شمال ہے وہ بھی بتا رہا ہے. کیونکہ مغناطیسی شمال اس کی بیک سائڈ میں نا, تو یہاں سے کوئی بندہ کمپاس رکھے گا تو وہ حقیقی شمال سے گزر کر اس کا جائے گا, تو وہ حقیقی شمال کو بھی اس کو معلوم ہو جائے گا, اور اس کا مغناطیسی شمال بھی معلوم ہو جائے گا. البتہ کوئی اگر یہاں پر ہے مثال کے طور پر, تو وہ یہاں پہ اگر رکھے گا تو اس کا شمال ایسے جائے گا, جبکہ حقیقی شمال ایسے جا رہا ہوگا, تو اس کا پھر یہ درمیان میں فرق لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے یہ جغرافیائی قطب شمالی اور جغرافیائی قطب جنوبی پڑھا, اور اس کے ساتھ مقناطیسی قطب شمالی اور مقناطیسی قطب جنوبی آج ہم نے پڑھ لیا. اس کے کتاب کے اندر جو ہے مزید یعنی وہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کے حساب سے بھی اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کا یہ مطلب جو دوسرا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے, وہاں سے آپ اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. اگلے سبق کے اندر, سبق نمبر 21 کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو جغرافیائی قطب ہم نے پڑھا نا, اسی کی محاذات میں جو کرہ سماوی ہے, تو اس کے اوپر اس کے قطب شمالی اور اس کا قطب کرہ سماوی کا قطب شمالی اور کرہ سماوی کا قطب جنوبی, یہ ہم پڑھیں گے. اور ان کو سماوی قطبین بھی کہا جاتا ہے, اور ان سماوی قطبین کو معلوم کرنے کے لیے ایک ستارہ ہے, اس ستارے کا بھی ہم تعین کریں گے, اور رات کو ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. سبق نمبر 21 کے اندر یہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.